گروپ ہے کراچی سے کشمیر، ان کی فرمائش پر اور ان کے جو ایڈمنس ہیں ان کی میں مشکور ہوں، غلام قادر لغاری صاحب کا، وسیم عباس صاحب کا، وسیم عباس قرائی صاحب کا، عبد المطلب بھٹی صاحب، نواز راجپر، راجہ رجب جمالی صاحب، اور باقی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس گروپ کے اندر ہیں، میں سب کا مشکور ہوں۔ میں آج دو تین حوالوں سے صرف بات رکھنا چاہ رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ۔ پہلی بات کہ دنیا کے اندر کرونا نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا یہ جو موجودہ نظام ہے، کیا یہ نظام اس قابل ہے کہ یہ آنے والی دنیا کے جو بنیادی حقیقی ضرورتیں ان کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا کے سارے بڑے ممالک جو ہیں وہ بالکل فیل ہو گئے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیسے نپٹیں اور کس طرح سے اس وبا سے نکلے۔ اگر دنیا میں کوئی ایک ملک ہے جس نے اس کا مقابلہ کیا ہے تو وہ صرف چین ہے، اس کے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہے۔ ریاست نے لوگوں کو کھانے کو بھی دیا، لوگوں کا علاج بھی کیا، لوگوں کی ضروریات بھی پوری کی، اور تقریباً کوئی 5.5 کروڑ لوگوں کو جب لاک ڈاؤن کیا 67 ڈیز کے لیے، 67 دن کے لیے رکھا، تو ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری کی۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ کرونا سے پہلے جو بنیادی ضروریات اور یہ سرمایہ داری کے جو تماشے تھے وہ تو اب نظر نہیں کہیں آ رہے۔ کیا وہ بنیادی انسانی ضروریات تھیں بھی کہ نہیں تھی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے آج کا، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر واپس ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو نظریہ تھا ایک جمہوری سوشلزم کا، وہ بحث پھر آج دنیا میں واپس آئی ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ضروریات ہیں۔ میرے خیال کے مطابق یہ جو بڑے بڑے ایٹم بام، اسلحے اور سارا کچھ بنایا ہوا تھا وہ آج کسی کام کے نہیں رہے۔ آج تو دنیا بالکل ایک مختلف صورتحال پہ چلی گئی۔ تو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیسے سے اب نپٹا جائے۔ میرے خیال کے مطابق خوراک لوگوں کی پہلی ضرورت بنی ہے، پھر اس کے بعد صحت ہے، پھر تعلیم ہے، اور یہ باقی چیزیں ہیں۔ آج بڑے بڑے جو میزائل اور سارا کچھ تھا وہ ناکارہ ثابت ہوئے ہیں، انسان کے لیے نہیں تھے، وہ انسان کی تباہی کے لیے تھے۔ آج کی جو معیشت ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ انسان کے لیے کیا ہے۔ پاکستان کے اندر انہوں نے بہت شور کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت 1200 ارب روپے کا، صرف 60 ارب روپے ابھی تک جو غریبوں کے لیے ریلیز ہوا ہے، اور جو امیروں کے لیے ہے جو دے دیا ہے 100 ارب روپیہ، اس کا کرونا سے کیا تعلق؟ وہ تو آپ نے 250 ارب روپیہ ان کا دینا تھا جو ریبیٹ کا تھا۔ باقی جو کر رہے ہیں آپ وہ سارا کچھ بھی، تو ابھی تک ٹوٹل ملا کے جو 100 ارب روپیہ بھی نہیں آپ کو کرونا پہ خرچ کر سکے۔ لہٰذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نمبر 1 کہ اس کو کرونا سے نپٹنے کے لیے بجلی کے بل معاف کیے جائیں 5,000 تک، گیس کا بل معاف کیا جائے، پانی کا بل معاف کیا جائے، اور لوگوں کو کھانے کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیے جائیں، پیسے دیے جائیں۔ اور یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ جھوٹ بہت بولتا ہے، اس نے کہا کہ ہم یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے، 1,20,00,000 لوگوں کو دے رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس کا جغرافیائی کمزور ہے، یہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملاتا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ تاریخ سے بھی یہ اتنا ہی واقف ہے جتنا یہ جغرافیہ اس کا جس کا اچھا ہے، اتنی تاریخ بھی اچھی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام 2010 کے سیلاب کے دوران تھا، جس میں 1,40,00,000 لوگوں کو یہ سب کچھ پیسے ملے تھے، اور پیسے کتنے تھے؟ آپ 12,000 دے رہے ہیں، انہوں نے 25,000 روپیہ دیا تھا، یعنی پیسے بھی ڈبل اور تعداد بھی زیادہ۔ اس حوالے سے اس کے علاوہ سوات ہوا تھا، 30 لاکھ لوگ آ گئے تھے راتوں رات نکل کر، اور ان کو روز کھانا دیا جاتا تھا، 2 ٹائم کا کھانا پکا ہوا دیا جاتا تھا لاکھوں لوگوں کو۔ 20 سے 25 لاکھ لوگ مختلف کیمپوں میں، 30 لاکھ لوگ موجود تھے، تو وہ بھی تھے، اور جاتے ہوئے 1 لاکھ روپیہ بھی نقد دیا گیا تھا۔ یہ کیفیت ہے جس کو اب ان کے پاس تو اس وقت 2002 کے ذرا ریسورسز دیکھیں کتنے تھے، 1200، 1300، 1400 ارب روپیہ ٹوٹل جو تھے وہ ریونیوز تھے۔ آج تو کم از کم یہ انہوں نے 5,000 کا ٹارگٹ رکھا تھا، اس میں سے اگر 1,000 روپیہ لوگوں کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ڈیولپمنٹ کے بجٹ کون سی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں آپ؟ پچھلے سال بھی نہیں کی، اس سال بھی نہیں کی، صوبوں کے آپ فنڈز کاٹ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو دیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے کرونا کی، وہ میں ضرور دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ کرونا کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کرونا کے اوپر یہ پہلے 26 فروری کو پہلا کیس آتا ہے، اور یہ روز بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی فہم و فراست کی بات ہی نہیں کرتے۔
اٹلی کے اندر پہلا کیس 19 فروری کو رپورٹ ہوا، برطانیہ کے اندر 20 فروری کو ہوا تھا، 20 جنوری کو ہوا تھا، 19 جنوری کو پہلا ادھر اٹلی کے اندر. سو اس طرح سے یہ سارے کیسز ہمارا 26 ہمارا ایک مہینے سے بھی زیادہ دیر بعد آیا. اس ٹائم کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا جو اس نااہل اور نالائق حکومت کی وجہ سے ہم نہیں اٹھا سکے. تو اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوا ہے آج؟ اس کے نتیجے کے تو یہ ہوا ہے کہ یہ صورتحال اب آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. 26 فروری سے 26 مارچ تک 1000 کیس ہوا، آج ابھی 26 اپریل نہیں ہوا، ایک مہینہ نہیں ہوا اور 10,000 کیسز کراس کر گئے. جو 12 اپریل تک جو ڈیتھ سی اموات تھی 93 تھی اور آج 202 ہو گئی ہیں. کتنے دنوں کے اندر؟ پہلے دیکھیے اور اب ڈیتھ دیکھیے، موت کی شرح اموات دیکھیے. سو اس لیے دیکھنا پڑے گا. ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ کرونا سے لڑیں یہ گورنمنٹ سے لڑ رہے. باقاعدہ عمران خان نے بلا کر کہا ہے کہ سندھ کو اٹیک کریں، سندھ پہ حملہ کریں. سندھ کو بلاول بھٹو صاحب نے تو کانفرنس میں کہا کہ ہم کرونا سے لڑنا چاہتے ہیں. میں عمران خان پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا، اس وقت کوئی سیاسی پوائنٹس کو نہیں کروں گا، لیکن اس نے ایک دن اپنی بات نہیں چھوڑی اور یہ مسلسل بدتمیزی کرتے رہے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس سے لڑا جائے. سندھ حکومت نے سب سے پہلے سٹیپس لیے، اسکول کیے، کالجز بند کیے، سینماز بند کیے، شادی ہال بند کیے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بند کی. تو آج ضرورت ہے یہ ان کے پیچھے چلے. انہوں نے علماء کو بلایا، ان سے بلا کر کہا کہ آپ ہم اس کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ بجائے اس کے کرونا سے لڑے یہ اس حکومت سے لڑ رہے ہیں. آنے والے میں حالات بہت خراب ہوں گے. یہ بس کھول رہے ہیں، یہ بالکل الٹ جا رہے ہیں. آج پی ایم اے نے اس کے اندر پریس کانفرنس کر کے حالات کی سنگینی کا بتایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال پاکستان کے آنے والے دن خطرناک ہوں گے. لہٰذا لوگوں کو آپ لوگوں کے لیے پالیسی بنائیں. یہ معیشت چلتی رہے گی، انسان زندہ رہیں گے تو معیشت چل جائے گی، لیکن اگر انسان زندہ نہیں رہیں گے تو معیشت سے زندہ. سو انسانی ڈیولپمنٹ پہ پیسے لگائیں، انسانوں پہ پیسے لگائیں، ان کو دیجیے، کھانے کو دیجیے، بجلی کے بل اور باقی کے بلز معاف کیجیے اس حوالے سے. سو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کل بھی میں نے ایک ٹویٹ تھا کہ اگر یہ لاک ڈاؤن سے کم نہیں چل تو پھر اس نالائق ڈاؤن کر کے ہی دیکھ لیا شاید کوئی کام بن جائے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری بات سنی ہے اور آئندہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. ہیلو.